وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور اس وراثت میں بھی اللہ نے دو حکم جاری کیے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کو کراس نہ کیجیے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جن حدوں کو پامال نہیں کرتا ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی یہ حدیں توڑ دیں۔ حدیں کیسے آئی ٹوٹتی ہیں؟ بہنوں کی زمین مار لی، بیٹیوں کو وراثت نہ دی، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا زمین بیٹی کو دے دے تو یہ تو بیگانے گھر میں چلی جائے گی۔ ارے اللہ کے نیک بندے، بیٹی بیگانے گھر میں چلی گئی ہے، اس وقت کیوں نہیں سوچا؟ کیا زمین تیری بیٹی سے مہنگی ہے؟ بیٹی کا نکاح بھی تو دیا ہے تم نے۔ بیٹی چلی جائے کسی کے گھر، زمین نہ جائے، جس کا حق اللہ نے اسے دیا ہے۔ اور کس قدر انسان سطحی ہو جاتا ہے اور لالچی اور طماع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے انسان، بہنوں سے جا کے منتیں کرتا ہے کہ زمین معاف کر دو۔ مرد ہو کر شرعاً گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان اس طرح کی نیچ حرکت کرے۔ اس کی بھی اولاد ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں، اس نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ تم صرف بلیک میل کرو اس لیے کہ میری بہن ہے، اس کے مسائل نہیں ہیں۔ اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو بہنوں کا حصہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کی وراثت دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ تھی، یہ جہیز کہاں سے شروع ہوا؟ ذرا انسائکلوپیڈیا کھول کے دیکھیے نا، یہ سرحد پار لوگ کیا کرتے تھے؟ وراثت سے محروم، بچیوں پہ ظلم، ان سے ہتھیا لینا، اور شادی کے موقع پہ کچھ چیزیں دے دینا، یہ جہیز دے دی اور وراثت سے محروم کر دینا۔ شریعت یہ نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے ہر ایک اس کا حق دو، تمہارے مال میں برکت آئے گی، تم اس کا حق دو گے۔ بیٹی کا حق دو، بہن کا حق دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت یہ ایسے کی تھی۔